اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب آئے، ان میں سے 3 مندرجہ ذیل ہیں۔ گن غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مصرفین کا بیان ہے کہ گن تھے جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام گلوں اور میووں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سروں کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہرے کو کاٹ کاٹ کر انہیں چچک روح بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس پڑتے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے اور نہ لمحے بھر سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس آسمانی قہر و بلا سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ ازاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے زیادہ ظلم پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ مینڈک ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بڑھ جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی حالت میں بھی مینڈک سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنے عہد کو توڑ کر پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئے، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ خون ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں پر تمام کنویں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونی نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بڑے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان، مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف شفاف پانی نکلتا اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برتن سے کے ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا تھا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درخت کی جاڑیاں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونی نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھایا گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے
اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا تھا، مگر فرعون اور فرعونی کے دلوں پر بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا سے عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک صاف ہو گئے، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبر کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: تو بھیجا ہم نے طوفان اور ٹڈیوں اور گن اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ فرعونی مجرم قوم تھے، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس مدت تک انہیں پہنچنا ہے، جب بھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔